السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ اور یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ڈائبٹیز پاکستان کے فورم سے فیس بک پہ، اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور، یہاں سے ہم آپ کے لیے پروگرام سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن، جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اور کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں۔ سر، آپ کی پروگرام میں آمد کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر، آج جو ہم بات چیت کریں گے اس کا تعلق ہے کہ حمل کے دوران کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون حاملہ ہیں ان کو ذیابیطس ہے، یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں جن کو ڈائبٹیز تھی اور وہ حمل سے ہو گئی۔ اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ آپ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا کیا فرق ہے، اس کا ذرا ایک اوور ویو دیجیے گا۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا اہم چیز ہے، یہ ہمیں روزمرہ زندگی میں اس سے دوچار آنا پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹنگ ڈائبٹیز، کہ جس کو پہلے شوگر ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، اگر وہ خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے وہ پریگننسی میں وہ شوگر کنٹینیو کر رہی ہوتی جیسے چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو شوگر نہیں ہوتی، اور جو ہی وہ زمانہ حمل میں آتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے یا آخری مہینوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ جی، تو اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا زمانہ حمل کی شوگر۔ تو اس کو تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو باڈی کے میٹابولزم کو، باڈی کے جو اندر نظام چل رہا ہوتا ہے اس پہ ایک لوڈ کا کام کرتی ہے۔ تھوڑا مثال کے طور پہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو جو پلیسینٹا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ماں کو بچے سے جوڑتی ہے، ویسی ٹیشوز کو ہم پلیسینٹا کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک ہارمون بنتا ہے، تو پلیسینٹل لیکٹوجن اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہارمون ہے وہ شوگر کو بڑھاتا ہے۔ تو جو ہی پریگننٹ خاتون، اس کا اگر اس کی فیملی ہسٹری ہے، اگر خاتون ہے، اس کے ماں یا باپ کو شوگر تھی یا بھائی بہن کو شوگر تھی یا اس کا ویٹ زیادہ تھا، اور اس کو اگر حمل کے دوران وہ حاملہ ہوئی ہیں تو ان کو شوگر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسی خاتون جس کے اندر فیملی ہسٹری ہو، اوور ویٹ ہو، تو ان کو ہم گلوکوز ٹیسٹ کرواتے ہیں زمانہ حمل کے شروع میں، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اگر جو گلوکوز دینے سے اس کی شوگر اوپر کی طرف جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ اس کو گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو گیسٹیشنل ڈائبٹیز تھوڑا سا اس لیے مختلف ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو اپنے کنٹرول کا معیار ہے وہ بہت سخت رکھتے ہیں۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو خالی پیٹ شوگر ہے، ناشتے سے پہلے شوگر ہے، اس کو ہم 100 ملی گرام سے نیچے رکھتے ہیں، اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد ہے وہ 130 ملی گرام سے کم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جتنا ہم کنٹرول رکھیں گے تو پریگننسی کے اندر اس کی جو کمپلیکیشن ہے، پیچیدگیاں، وہ کم سے کم ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن خاتون کو ڈائبٹیز ہے، کیا وہ حاملہ ہو سکتی ہیں یا اس میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں؟ ڈائبٹیز ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو ڈائبٹیز ہے، لیکن ان کی جو جب وہ اکثر وہ ڈاکٹر کے پاس، اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں کہ جی ان کی کنسیپشن نہیں ہوتی، یعنی وہ کنسیو نہیں کر رہی، یعنی حمل ٹھہر نہیں رہا، حمل ہو نہیں رہا، اگر ہوتا ہے تو ابارشنز ہو جاتی ہیں یا مس کیریجز ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر تھی۔ تو شوگر ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس سے یہ مس کیریجز، ابارشنز اور کنسیپشن کا نہ ہونا یہ اس کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے شوگر لیول کنٹرول نہ ہو۔ تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں ٹائپ 1 یا ٹائپ 2، اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ پریگننسی چاہتی ہیں، اوبیسلی جو ان کو خواہش ہوتی ہے، تو ہم ان کو یہ ایک انسینٹیو کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنی شوگر کنٹرول کریں، پھر آپ کے کنسیپشن کے چانس، کنسیو ہونے کے چانس بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہی وہ شوگر کنٹرول ہوگی تو کنسیو وہ کر سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگرچہ بینگ اے میڈیکل
کنسلٹنٹ اینڈ ڈائبٹیز کنسلٹنٹ. یہ جو سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں یہ ایگزیکٹلی آپ کی ڈومین میں نہیں، مگر پھر بھی تھوڑی سی آپ کی اس پہ مجھے اوور ویو چاہیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈائبٹیز ایک ایسا فیکٹر ہے کہ حمل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کر لیں. کیا موٹاپا یا اور ہارمونل ڈسٹربنسز یہ بھی حمل ٹھہرنے میں مدافعت کر سکتے ہیں، پرابلم کر سکتے ہیں؟ بالکل. بہت ساری خواتین جو جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو پولیسسٹک اوورین ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی ان کی جو اووریز کے اندر بہت سارے سسٹ یعنی پانی کی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں، اور ان کے چہرے پہ جو ہیئر گروتھ اور ایکنیس یعنی دانے نکلنا یا اس طرح کے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتے ہیں. تو ان ایسی خواتین کے اندر ایسی خواتین کو ایک تو شوگر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور ایک یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کنسیو کرنے میں ان کو ایشو ہوتے ہیں. تو ان ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کریں، اور ان کو ایسی ادویات موجود ہیں کہ اس بیماری کے ہونے کے باوجود بھی خاتون کنسیو کر سکتی ہیں اور نارمل پریگننسی لے سکتی ہیں. گڈ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ ایک خاتون پریگننٹ ہوئیں اور کسی وقت پتہ چلا، جو آپ نے جسٹیشنل ڈائبٹیز یا حمل کی ڈائبٹیز کہا ہے، ہوئیں اور پتہ چلا کہ ان کو شوگر ہے، اب کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جائے؟ جب پتہ چلا کہ جی شوگر ہے، سب سے پہلے کہ آپ یہ رکھیں کہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے نارمل پریگننسی چاہیے اور بچے کو کوئی ایشوز نہ ہوں، پرابلم نہ ہو. ہیں بچے کو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو. مثال کے طور پہ جس کو برتھ ڈیفیکٹس کہتے ہیں، اگر تو شوگر کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کمپلیکیشنز ہونے کا چانس ہوتا ہے، یعنی ان کے جو دل کے جو پردے ہوتے ہیں، سیپٹمز ہوتے ہیں، ان کے اندر جس کو کہتے ہیں دل کے اندر سوراخ ہے، ایسی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. اور دوسرا جو اسپائنل کارڈ جہاں ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے اس کے اندر ڈیفیکٹ آ سکتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری کڈنی کے بننے میں، آرگنز بننے میں اس میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. تو برتھ ڈیفیکٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ شوگر کنٹرول نہ کریں، یعنی آرگینوجینسس یعنی کسی اعضاء کا جو بننے کا عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. لیکن اگر ماں کو شوگر ہو، ماں کو شوگر ہو. اور دوسرا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب ماں کو شوگر ہوتی ہے تو یہ ماں کی جو شوگر ہے یہ پلیسنٹا کے تھرو یعنی وہ بچے کے خون میں بھی شامل ہوتی ہے. تو بچے کو تو شوگر نہیں ہے، شوگر تو ماں کو ہے. یہ جب ایک زیادہ گلوکوز والا خون بچے کے سے ہو کے گزرتا ہے، وہ گلوکوز بچے کے خون میں بھی شامل ہوتی ہے، تو اس سے بچے کا جو لبلبہ ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، وہ زیادہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ زیادہ انسولین بنانے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک تو بچہ بڑا ہوتا ہے، سائز میکروسمیا جس کو کہتے ہیں کہ بچہ نارمل ویٹ سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی ایسی خواتین آپ بہت ساری ہسٹری ملے گی کہ بچے پریگننٹ ڈیلیوری ہوا اور بچے کا سائز وزن بہت زیادہ تھا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی بڑا ہیلدی بیبی ہوا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی ماں کو دوران حمل شوگر ہوئی، اس کی وجہ سے بچے کا وزن بڑھا کیونکہ بچے کا لبلبہ انسولین زیادہ بنا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے انسولین سے ویٹ گین ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی انسولین لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہائپوگلائسیمیا شوگر لو ہو جاتی ہے. تو ایسی خواتین جو کہ اب اس کو ماں کا زیادہ گلوکوز والا خون نہیں مل رہا، اس کے انسولین تو مگر لبلبہ ابھی بھی پرانے طریقوں پہ چلتا ہے، وہ زیادہ انسولین بنا رہا ہے. تو اس کو جب بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے کی شوگر لو ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ایسی خواتین کو چاہیے کہ جو ڈیلیوری ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں کروائیں، جو بھی اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں کروائیں. اور ایسا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے بچوں کا جس کو نیونیٹالوجسٹ کہتے ہیں، یعنی نوزائیدہ بچوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ساتھ ہو، یا اچھا کوئی ایکسپیرینسڈ اگر گائنیکالوجسٹ بھی جو کرا رہی ہیں، تاکہ بچے کی اگر شوگر فوری طور پہ چیک کی جائے، اس کی جو شوگر کو کریکٹ کیا جائے گلوکوز کے ذریعے. تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. اچھا، ڈائبٹیز کے اندر یہ جو حمل کی جو ڈائبٹیز ہے اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ باقی لوگوں کو ڈائبٹیز ہم گولیوں سے بھی کنٹرول کرتے ہیں اور مختلف قسم کی گولیاں دیتے ہیں. تو اس میں ہم گولیوں کا استعمال تو نہیں کرتے، چند مایا سوائے چند ایک گولیوں کے. لیکن اس کو جو مینلی ہم جو ماں کو ہم انسولین پہ رکھتے ہیں، یعنی جہیں ہم زمانے حمل میں شوگر ظاہر ہوئی تو ہم نے پیشنٹ کو انسولین دین شروع کر دیتے ہیں.
تو انسولین دن میں ایک دفعہ والی بھی شروع ہو سکتی ہے، 2 دفعہ والی بھی جا سکتی ہیں، 3 دفعہ والی بھی ہوتی ہے، 4 دفعہ والی بھی جا سکتی ہیں. تو ہم کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماں کی جو شوگر ہے وہ اتنی اچھی کنٹرول میں رکھے تاکہ وہ بچے کے کسی بھی جو عذاب بننے والا جو معاملہ ہے، جو پروسیس چل رہا ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے. اور اس کا جو ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ شوگر آپ کو فاسٹنگ 100 سے کم رکھنی ہے اور 2 گھنٹے بعد آپ نے 130 سے کم رکھنی. تو ماں کو کرنے کے 2-3 کام ہیں. کیونکہ ہم پریگنینسی کے اندر ایک اور بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ کو اتنا ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں نے اپنی خوراک سے ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور بچے کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے. تو ڈائٹ کو ہم نارمل ڈائٹ کو مینٹین رکھتے ہیں. ماں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی کہتے ہیں ہلکی پھلکی واک یا ایکسرسائز وہ بھی کرے، کیونکہ اگر واک نہیں کریں گے تو وزن بھی بڑھ سکتا ہے، شوگر کا کنٹرول بھی افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی وجہ سے تھریٹنڈ ابارشن کی وجہ سے گائناکالوجسٹ نے اگر منع کیا کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں، بیڈ ریسٹ پہ کریں، تو وہ اس بیڈ ریسٹ کو فالو کریں. لیکن شوگر کے لیے ہمیں بہت ٹائٹ کنٹرول رکھنا پڑے گا، خاص طور پہ جو شروع کا ٹرائیمیسٹر ہے، پہلے تو 3 مہینے فرسٹ ٹرائیمیسٹر، اس میں کیونکہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے بیبی کی، اس کے اندر پرابلم کی بھی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اس میں ہم کنٹرول کو بہت ہم ٹائٹ رکھیں. لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ تھرو آؤٹ پریگنینسی ہم اس شوگر کے کنٹرول کو بہت ٹائٹ رکھیں. اور اس میں ایک اور جو ہوتا ہے، جو ہی ہم شوگر کا کنٹرول ٹائٹ رکھتے ہیں اور لیکن جو ہی 28واں ہفتہ شروع ہوتا ہے، یعنی 7واں مہینہ کے بعد، 7th منتھ کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر ایک دم زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں انسولین کی ڈوز بھی بڑھانی پڑتی ہے. تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ 7ویں مہینے کے بعد تو اپنے ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہے تاکہ اس کی جو شوگر بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ انسولین کی ڈوز کو بھی بڑھایا جائے. تو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ ڈلیوری بیبی ڈلیور کرتا ہے گیسٹیشنل ڈائبیٹک پیشنٹ کی، تو ان کی شوگر کافی حد تک نارمل ہو جاتی ہے، غائب بھی ہو سکتی ہے، غائب بھی ہو جاتی ہے. اس میں جیسے کہ کیونکہ پلیسنٹا نکل جاتا ہے تو وہ جو مین جس سے آپ کا ہارمون HPL بن رہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی شوگر فوری طور پہ نارمل کو ٹچ کرتی ہے. اور اس صورت میں ہمیں انسولین کی جو ڈوز ہے اس کو فوری طور پہ ریڈیوس بھی کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو بہت سارے ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، خاتون ہوتی ہیں، یہ بالکل مطمئن ہو کے گھر چلی جاتی ہیں کہ جی اب تو میری شوگر بھی ختم ہو گئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن ہمیں اس سے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو زمانہ حمل میں شوگر ہوئی ہے یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے تو آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں شوگر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ایکسٹینشن آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یعنی ایک اس کی ضمنی شاخ ہے، یعنی اگر پریگنینسی میں ہوئی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں ان کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. لیکن بعض اوقات پریگنینسی میں جو ڈائبٹیز ہے وہ بعد ساتھ بھی چل سکتی، ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈائبٹیز جاری و ساری رہے ڈلیوری کے بعد بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بچہ جو ہے یعنی کہ جو فیٹس ہے یا جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس پہ کیا کیا ایفیکٹس پڑتے ہیں یہ آپ نے فرمایا. جو حاملہ خاتون ہیں ان کو کیا کیا پیچیدگیاں یا مسئلے ہو سکتے ہیں، کوئی زچگی میں یا ڈیورنگ پریگنینسی کوئی انفیکشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کوئی ان کو کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پریگنینسی کے اندر اگر ایسی جو ہم کہتے ہیں اس میں پیشنٹ کو بعض بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم کچھ 2 کنڈیشن پری کلیمشیا بھی کہتے ہیں، اور ان کے پیروں پہ سوجن بھی آ سکتی ہے، جو ان کی پروٹین بھی آ جاتی ہے، بعض فٹس بھی پڑ سکتے ہیں. تو یہ کافی ساری کمپلیکیشن ہیں جو عام طور پہ پریگنینسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. دیکھیں پریگنینسی کو نا بڑا اس اسٹیٹ کو ہے فزیولوجیکل اسٹیٹ ہے، لیکن اس کو بہت انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز جیسے باقی آرگن کو افیکٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسوسیشنز بھی ہیں جی. یعنی بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، کلیمشیا پری کلیمشیا کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو اور ایک اور جو بات فوری طور پہ جو سب سے پہلے جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، شاید ہم تھوڑا سا اس میں آرڈر میں ہم غلطی کر گئے کہ جو ہی جو بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ کنسیو کرنے کے ان کے چانسز ہیں اور وہ ڈائبٹیز ان کو ہے، آلریڈی ڈائبٹیز ہے، تو ان کو فوری طور پہ ہمیں ایک بریفنگ دینی چاہیے شادی سے پہلے شادی سے پہلے کہ
ڈائبٹیز کے یا چانسز زیادہ ہیں یا ڈائبٹک ہے یا ڈائبٹیز کا ان کو پوٹینشیل ڈائبٹک ہے یا ڈائبٹیز ان کو ہے بچیوں کو، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہی آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہو فوری طور پہ ڈاکٹر کو رپورٹ کریں، کیونکہ اگر وہ جو گولیاں کھا رہی ہیں یا اگر کوئی دوائیاں لے رہی ہیں، ایسی دوائیاں کولیسٹرول کی دوائی لے رہی ہے یا کوئی اور دوائیاں لے رہی ہیں، تو ہمیں فوری طور پہ ان ادویات کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو دوائیوں کو لیتے رہنا، اگر وہ لیٹ رپورٹ کر رہی ہیں، وہ سر 2 مہینے گزر گئے ہیں وہی دوائیاں کھاتی جا رہی ہیں، اس کے جو ڈیلیریس ایفیکٹس ہیں یعنی ان کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ جو اس کے اندر بچے کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں. تو ان کی ایک بریفنگ بہت ضروری ہے، یہ ماں کا بھی کام ہے، جو ڈاکٹر ان کو ٹریٹ کر رہا ہے اور بچی کی شادی ہوئی ہے اس کو بتائیں کہ آپ کنسیو کریں. ایک تو کنسیپشن کے لیے آپ کو ضروری کہ شوگر کنٹرول رکھیں، اور دا مومنٹ پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کروائیں. زبردست ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اور کوئی بات حاملہ خواتین کے حوالے سے اور ڈائبٹیز میں حمل کے دوران آپ نے جو بنیادی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاص ایمفیسس ہے کہ ان کی بلڈ شوگر لیول جو آپ نے جیسے فرمائے ہیں اس میں رہیں اور انسولین پہ چلے جائیں. اور کوئی بات جو آپ کے ذہن میں؟ اچھا، بعض اوقات ہم ایسے ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ خواتین جن کو پی سی او جس کو ہم پولیسسٹک اوورین ڈیزیز میں نے بات کیا، جن کی اووریز کے ساتھ تھیلیاں سی ہوتی ہیں، ان کو کنسیو کرنے میں پریگننٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان خواتین کو ہم میٹفارمن یعنی گلوکوفیج پہ ہم ڈالتے ہیں. تو وہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہاں، گلوکوفیج ایک ایسی سیف دوائی ہے کہ جس کو ہم پریگنینسی کے دوران ہم جاری رکھ سکتے ہیں انسولین کے ساتھ. جب میں نے بات کی کہ ہم اگر کسی بندے کو کسی بچی کو اگر پریگننٹ ہے اور ادویات دینا چاہیں تو گلوکوفیج ایک ایسی دوا ہے جو آپ اپنے پریگنینسی میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو ایک اور بڑی اہم بات کہ اگر ہم ڈیلیوری ہوگی، ڈیلیور کر لیا بیبی کو، تو بہت ساری خواتین کی خواہش ہوتی ہے اور اچھی خواہش بھی ہے کہ وہ بچے کو فیڈ کراتی ہیں. تو جو فیڈنگ والا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی ہم یہ فیڈ کرانا چاہتی تو کوشش یہ کریں کہ اگر وہ ڈائبٹیز ان کی ایگزسٹنگ ڈائبٹیز ہے یعنی پہلے ڈائبٹیز چل رہی ہے تو وہ اپنی انسولین کو بند نہ کریں، کیونکہ انسولین سیف ہے. کیونکہ وہ اگر آپ دوائی لیں گے تو دوائی کے مضر اثرات وہ بچے کے دودھ میں شامل، ماں کے دودھ میں شامل ہو کے بچے کو منتقل ہو سکتے ہیں. انسولین نہیں منتقل؟ انسولین کا جو ایفیکٹ، انسولین منتقل نہیں ہوگی، اور انسولین کے جو ایفیکٹ ہے وہ، اور میٹفارمن یعنی گلوکوفیج بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ بھی سیفلی دونوں لیکٹیشن میں دودھ پلانے میں بھی کر سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ لیکٹیشن میں بھی ہم اپنی انسولین کو کنٹینیو کریں. جب ویننگ کا ٹائم آئے، جب اس کو چھڑوانا ہو دودھ، تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی جو پرانی اگر کوئی گولیاں کھا رہے ہیں وہ گولیاں یا دوائیاں بلڈ پریشر کی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات لاسٹ میں کہ جب ان کا بلڈ پریشر ہو تو بلڈ پریشر کی بہت ساری ادویات ہم کانٹرا انڈیکیٹڈ یعنی وہ دے نہیں سکتے، سوائے ایک الڈومیٹ جو دوا ہے جو بالکل سیف ہے اور بہت پرانی دوا ہے، ٹائم ٹیسٹڈ دوائی ہے، سستی بھی ہے، تو وہ بلڈ پریشر کو ہم اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز حسن، تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں محمد امتیاز حسن ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر آپ سے بھی گفتگو کر رہے تھے، اور حمل کے دوران ہونے والی پیچیدگیاں، حفاظتی تدابیر، اور کس طرح سے ذیابیطس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے حمل کو کیری آن کیا جا سکتا ہے، اور کیسے یہ کبھی چھپ جاتی ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز اور پھر سامنے آ جاتی ہے، اور کیا کیا ہے ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے. یہ ساری بات چیت آپ نے سنی. مجھے امید ہے کہ آپ خود سے، اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی اس قسم کے کوئی مسائل آپ دیکھیں گے تو آپ یہ ویڈیو ان سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، یہ لنک ان کو بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ آبویسلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو رائٹ ہیئر ان لاہور، ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.